بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا ہم تمام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ مہینہ اب بالکل ختم کے قریب ہے اور چند دن اور چند راتیں اس مہینے کی باقی رہ گئی ہیں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ عظمت، فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخیر عشرے میں اور اس کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کے تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جس کے 80 سال 81 سال بنتے ہیں، کہ ساری رات بھی نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ بھی آدمی اس میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا ثواب جو 1000 مہینوں کی عبادت کے بقدر ہوتا ہے عطا کرے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو طاق راتیں ہیں اس میں عبادت کا برسوں سے مسلمانوں کا معمول ہے، سارے رمضان میں عبادتوں کا برسوں سے معمول ہے، اور عبادتیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے اور بہت قیمتی لمحات ہیں۔ پتہ نہیں پھر زندگی بعد میں یہ مواقع ہمارے سامنے لائے نہ لائے، اور آئندہ سال رمضان ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے مقدر نہیں ہوگا، اور بہت سے ہوں گے کہ مقدر ہوگا تو وہ کس حالت میں ہمارے سامنے آئے گا یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ذہنوں میں بلکہ دور دور ہماری روحوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح اور اس صورتحال کے ساتھ رمضان کا ہم استقبال اس سال کریں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں چند نمازیوں کے ساتھ محدود کر دی گئی ہیں، اور ہم نمازوں اور عبادتوں کے لیے مساجد کے اندر آنے کے لیے روک دیے گئے ہیں، گھروں کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور گویا اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہیں کہ باوجود ساری مشکلات کے بہرحال مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس رمضان میں ایسا رہا ہے جنہوں نے نہ نمازیں چھوڑی ہیں نہ تراویح چھوڑی ہے، بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ تراویح بھی پڑھی ہے اور عبادتیں بھی کرتے چلے گئے ہیں۔ یقیناً یہ باتیں اللہ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والی ہیں اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی ہیں۔ اس وقت اب ہمارے سامنے عید الفطر کا معاملہ آیا ہوا ہے کہ عید بالکل اب ہمارے سروں پر ہے، یا تو اتوار یا پیر کو عید 29 اور 30 کے اعتبار سے ہو جائے گی، اور لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ بدستور قائم ہے، اور ہمارے پاس جیسے حکومت مہاراشٹرا نے تو 30 تاریخ تک کے لاک ڈاؤن کے بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں اب نماز عید کا مسئلہ بہت ہی حساس بن گیا ہے، اور لوگ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ بھی ہیں اور فکرمند بھی ہیں کہ نماز ہم کیسے ادا کریں۔ لہذا اس تشویش کو دیکھتے ہوئے ملک کے بڑے بڑے دارالافتاؤں کی طرف سے اور بڑے بڑے اکابر علماء کی طرف سے اور مدارس کی طرف سے بھی فتاوے سامنے آئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، اکثروں کی رائے یہ ہے کہ بھئی عید الفطر کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے شرائط ہیں، اور جمعہ کے لیے مسجد بھی شرط نہیں ہے، اور جمعہ کے لیے ساتھ ہی ساتھ 4 لوگ اگر ہو جائیں تو جمعہ کی ادائیگی کافی ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر اکثر مدارس والوں نے، جن میں دارالعلوم دیوبند بھی سر فہرست ہے، ان کی طرف سے بھی یہ فتویٰ ہے کہ گھروں کے اندر بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر 4 لوگ موجود ہوں، جیسے جمعہ کے لیے 4 شرط ہیں، ایسے ہی گھر میں بھی 4 آدمی ہوں
تو نماز عید گھر میں پڑھ لی جا سکتی ہے۔ نماز عید کا بہت آسان طریقہ ہے کہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز عید پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ یہ واجب ہے مسلمانوں پر اور فرض ہے مسلمانوں پر عید کے دن اس کی ادائیگی۔ عورتوں کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے اندر خطبہ جو ہے وہ جمعہ کے مقابل میں نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے، اور جمعہ کے خطبے میں جمعہ کا خطبہ واجب ہے، عید کا خطبہ سنت ہے۔ لہذا اور سہولت ہے کہ ایک تو یہ کر لیں کہ گھروں کے اندر 4-5 لوگ بھی اگر ہوں تو عید کی نماز پڑھانے والا کوئی موجود ہو تو پڑھ لیں، اور واٹس ایپ پر آج کل چھوٹے چھوٹے خطبے بہت سارے چل چکے ہیں، جو اردو جانتے ہیں یا عربی جانتے ہیں وہ خطبہ دیکھ کر بھی پڑھ لیں تو ادا ہو جائے گا۔ اور اگر خطبہ پڑھنے کی استعداد نہیں ہے، صرف 2 رکعت عید کے عنوان سے بھی پڑھ لی تو چونکہ خطبہ عید صرف مسنون ہے، اس کے چھوڑنے پر بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو مستورات کے لیے بھی اب سامنے عنوان ہے کہ گھر کے اندر نماز ہو رہی ہے تو وہ بھی عید کی نماز میں شامل ہونا چاہ رہی ہوں، تو عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ باضابطہ وہ عید کے لیے گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے منع ہے، گھر چھوڑ کر باہر جانا عید کی نماز کے لیے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن اگر اب عید کی نماز ہی گھر میں ہو رہی ہے تو عورتیں بھی پردے کا خیال کرتے ہوئے مردوں کے اور بچوں کے پیچھے کی صف میں عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں اور عید الفطر کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بنیادی بات ہے جو عید کی نماز کے سلسلے میں تھی کہ آپ لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ جیسے جمعہ گھروں میں پڑھ لے رہے ہیں اور اس میں آپ صبر اور ہم سب صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسے ہی عید کا بھی معاملہ ہے، اس میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور اس ملک میں سارے مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس سلسلے میں جو سوشل ڈسٹنسنگ کا بنیادی عنوان ہے کہ جو اس وبا کے پھیلنے کے لیے زبردست بنیاد بنتا ہے، اس کو بھیڑ جمع کر کر خراب کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ شریعت جب ہم کو رخصت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، یہی عین حکمت ہے اور یہی شریعت کا مزاج بھی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب یہ ہے کہ ملاقاتیں ہیں عید کے بعد، جو ہمارے پاس ایک معمول ہے کہ بھئی مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، تو ویسے بھی معانقہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے عید کے دن کا، اور واجب نہیں ہے اور کوئی فرض نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر بیماریوں کے پھیلنے کا عنوان سامنے نظر آ رہا ہے اس لیے۔ ایسے ہی ملاقاتیں جو ہمارے رشتہ داروں سے ہم عید کے موقع پر کرتے ہیں، تو اس میں بھی اس بات کا خوب خیال رہنا چاہیے کہ بھئی ایسی جگہوں پر جانا آنا ہو جو سیف زون ہو، سیف علاقے ہیں، جہاں پر بیماریوں کا مسئلہ ہے یا جہاں پر اس لائن کے کچھ خدشات ہیں، وہاں جانے سے بہرحال احتیاط کرتے رہنا چاہیے۔ عید کے دن ایک اہم ترین عبادت چونکہ صدقۃ الفطر بھی ہے، وہ بھی پہلے دی جا سکتی ہے، کم از کم عید کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے غریبوں کی اعانت کے طور پر ادا کر لیں۔ اور ایک بنیادی بات ہے کہ عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کپڑے اور خوبصورت کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، سنت ہے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننا۔ اس موقع پر ہمارے پاس ایک بات چلی ہے کہ بھئی ہم نئے کپڑے نہ بنائیں، اور بہت کچھ حکمتیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ غریب لوگ جب کھانے پینے کو محتاج ہوں، ایسے وقت پر ہم اپنے سارے چونچلے پورے کریں، کہیں سر بھی مناسب نہیں لگتا۔ بہرحال اس میں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی خیال رہے کہ کوئی اگر نئے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس پر ریمارک نہ کیا جائے کہ تو بگڑ گیا یا تو نے کوئی ناجائز اور حرام کام کر لیا، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے ہی نئے کپڑے موجود ہوتے ہیں تو وہ پہن لے رہے ہیں، اگر تو ٹھیک ہے پہن لیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نئے کپڑے نہیں، بغیر نئے کپڑوں کے عید منا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ویسے کر لیں۔ گنجائش رکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ، کہ اس میں لعن طعن نہ ہو، کیونکہ یہ ہم کو باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بعض لوگ اس میں بہت شدت برت رہے ہیں اور بہت زیادہ کسی کو کچھ خریدنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کو بددین کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اس پر فقرے کس رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی نے اگر پہن لیا
اس کی اپنی مرضی ہے، وہ سنت کو سامنے رکھ کر پہن رہا ہے، اور کوئی نہیں پہن رہا ہے تو وہ بھی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر نہیں پہن رہا ہے، لہذا دونوں بھی اس سلسلے میں معاف ہوں گے، دونوں کو بھی اختیار ہوگا۔ لہذا یہی چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ آج چونکہ 27 رمضان ہے اور ہم اس کو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ شب قدر کے عنوان سے ہم لوگ اس کو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی جمعۃ الوداع بھی سامنے ہے، اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو، عبادات کو اپنے انفرادی حد تک رکھیں اور گھروں میں خوب اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس آنے والی عید کو مغفرت کا عنوان بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔